الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے۔ ہم تمام اس ماہ مبارک میں تربیت سے، تزکیے سے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ احادیث کے مطالعے میں آج ہم زندگی کے بہتر طریقے سے گزارنے کے فن کو، جینے کے ڈھنگ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارک ہے جو مسلم شریف میں درج ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے، اور یہ صورتحال سوائے مومن کے کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر اسے کوئی فراخی یا آسانی میسر ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت یا تنگی آ پڑتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتری اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث دوسری جگہ بھی درج ہے، تو اس میں دو پہلوؤں کا ذکر ہے، ایک صبر کا اور ایک شکر کا۔ انسان کی زندگی میں یہ دو پہلو روز اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ کبھی اس پر بھلائی ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، نعمتوں کا اس پر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کبھی تنگی، مصیبت، تکلیف، مشکل، پریشانی، خوف، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک زندگی میں مستقل یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، وہ دونوں صورتوں میں خیر کا اور اجر کا معاملہ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں خیر اور اجر پاتا ہے۔ تو پہلی جو صورت ہے وہ شکر کی ہے، وہ فراخی پر، آسانی پر، سہولتوں پر، خوشی پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے۔ دنیا کے تمام انسان جن کو اللہ نے خصوصی نعمتوں سے نوازا ہو، بڑے امیر اور کبیر ہوں، یا عام انسان ہو جس کو اللہ نے کوئی خصوصی نعمتوں سے نہیں نوازا ہے، لیکن جو عام حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی طاقت دی، دماغ سوچنے کی طاقت دی، بہترین جسم عطا کیا، سانس لینے کی طاقت اور قوت دی، انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے اور اس کو جو کچھ نعمتیں میسر ہیں اس پر غور کرے، جو سب انسانوں کو میسر ہیں، تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا مزاج بننا چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مومن کا معاملہ
جب آسانی ہو، جب سہولت ہو، جب خوشی ہو، جب نعمتیں ہوں، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اس پر شکر بجا لاتا ہے، شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان شکر کا رویہ اختیار نہ کرے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اس کو ان نعمتوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں پر اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے آپ کو مطمئن اور سرشار کرنا چاہیے، مطمئن اور سرشار رہنا چاہیے۔ البتہ اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حسن کی دولت ہے، مال اور روپیہ ہے، جائیداد ہے، صلاحیتیں ہیں، اولاد ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، عہدہ اور منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو انسان کو ان نعمتوں کے حصول پر، ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر اس کا رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے؟ شکر کا، شکر۔ یہ شکر کیا ہے؟ یہ 3 چیزوں سے عبارت ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا دل جذبات سے بھرپور ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کا اس کو فہم ہو، شعور ہو، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے دیے ہوئے ان انعامات پر اس کا دل خوشیوں سے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے مالا مال ہو دل۔ اور دوسرا ہے شکر کا طریقہ زبان، کہ وہ بار بار اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہے، شکر ادا کرتے رہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوبی رہے۔ اور تیسرا اور اہم یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ دل جذبات سے، شکر کے جذبات سے مالا مال ہو، زبان شکر کے اظہار کرتی رہے، اور جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو مال، دولت، صلاحیت، طاقت، عہدہ، منصب حاصل ہوا ہے، ان کا استعمال وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے۔ تو یہ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اگر انسان شکر ادا نہ کرے، شکر کی اس کے اندر کیفیت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان نعمتوں کے بارے میں اس کا ذہن یہ خیال کرے گا کہ اس کو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے، میری تگ و دو سے حاصل ہوئی ہے، میری صلاحیت سے حاصل ہوا ہے۔ اترائے گا، گھمنڈ کرے گا، فخر کرے گا، غرور میں مبتلا ہوگا، اور ان کا استعمال اپنی مرضی سے کرے گا، اپنے شوق سے کرے گا۔ تو شکر ایک بہت بڑی دولت ہے، شکر کا جذبہ۔ یہ جو حدیث مبارک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ دولت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے، کہ جب اس کو فراخی اور آسانی اور سہولت اور نعمتیں میسر ہوتی ہیں تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور ان دونوں وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا، ثواب کا اور خیر کا، خیر سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو جو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف بھی، مصیبت بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے،
کچھ تکلیفیں تو ایسی ہیں جو ہر انسان کو پیش آتی ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا باغ اجڑ جاتا ہے، کسی کا مال ختم ہو جاتا ہے، کسی کو قلب کی بڑی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تو ان سب تکلیفوں میں وہ صبر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے. اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ دینے والی طاقت اور لینے والی طاقت، دینے کی عطا جس نے کی ہے اور جو چھیننے والا ہے، جو لینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ لیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس پر صبر کرتا ہے، اس پر شکوہ، شکایت اور غم، یعنی رونا اور تکلیف محسوس کرنا، یہ تو انسان ہونے کی علامت ہے. لیکن چیخنا، چلانا، واویلا مچانا، کپڑے پھاڑ لینا اور اپنی مصیبتوں کا کسی دوسروں کو ذمہ دار قرار دینا اور شکوے اور شکایت کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے. ورنہ دل میں غم محسوس کرنا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا رواں ہونا، یہ تو انسان ہونے کی علامت ہے. اس جو صبر ہے اس پر وہ اپنی زبان کو، اپنے رویے کو، وہ بھی شریعت کے تابع رکھتا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ملتا ہے. تو تکلیف پر بھی اسے اجر ملتا ہے اور نعمتوں پر بھی اجر ملتا ہے. تو کسی آدمی کا مالدار ہونا یا کسی آدمی کا غریب ہونا یہ اہم نہیں ہے. اگر مالدار ہو، شکر گزار ہو، اور غریب ہو، صابر ہو، تو دونوں یکساں مقام پر فائز ہیں. اگر مالدار ہو، گھمنڈ اور فخر اور غرور میں مبتلا ہو، اور غریب ہو اور غریبی میں خوشامدی، لالچی، حرص اور شکوہ اور شکایت کرنے والا ہو، تو نہ یہ غریبی بہتر ہے اور نہ ہی یہ امیری بہتر ہے. دولت مند کے لیے اللہ نے جو نوازا ہو اس پر اس کو شکر کے جذبے سے مالا مال ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں چھین لی ہوں یا کچھ کم عطا کیا ہو اس پر وہ صبر کی قوت سے مالا مال ہو، تو یہ انسان عمدہ انسان ہے. یہ ایک جینے کا فن ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ دو خوبیاں نہ ہوں کسی بندے کو صابر اور شاکر نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے ہاں، اللہ کے دفتر میں جب تک یہ دو باتیں نہ ہوں اس فرد کے بارے میں کوئی صابر اور شاکر یہ نہیں لکھا جائے گا. پہلی بات، آدمی یہ دیکھے کہ دین کے معاملے میں، دین کی خدمت کے معاملے میں، دین کے علم کے معاملے میں جو اس سے بہتر ہوں ان کی طرف اس کی نگاہیں ہوں. دین کے معاملے میں جو فوقیت رکھتے ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہوں اور ان کی طرح بننے کا شوق ہو. اور جو دنیا کی سہولتیں، دنیا کی نعمتیں، مال و دولت اس میں اس سے بہتر ہوں اس کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو. اس کی نگاہ دین میں جو فوقیت رکھتے ہیں ان کی طرف ہو، اور ان کی طرف وہ نگاہیں نہ کریں جو دنیا میں اس سے زیادہ فوقیت رکھتے ہو. یہ ایک مزاج ہے جو تشکیل پاتا ہے. اس مزاج کی وجہ سے
جن کا ایسا مزاج ہوگا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندے، اپنے شاکر بندے ان میں شمار کرے گا۔ تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہمیں دولت حاصل ہوئی ہے، نعمتیں حاصل ہوئی ہے، تب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کچھ کم عطا کیا ہے تو اس پہ صبر، لیکن اس پہ یعنی پریشانی اور حسد، جلن، بغض، دل کی تنگی اور پریشانی کا اظہار کرنا، بے چینی، یہ سب انسان کو چھوٹا بنا دیتی ہیں۔ اصل جو اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کو دولت ملی ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ یہ جو دولت ملی ہے یہ زندگی میں ہمیشہ نہیں رہے گی، اور موت ان تمام نعمتوں کا خاتمہ کر دے گی، اور جو انسان کو مصیبت ملی ہے وہ بھی زندگی بھر نہیں رہے گی، اور موت تمام مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ تو اصل یہ جو دولت ہے اور یہ جو صلاحیتوں یا دولت سے جو محرومی ہے، یہ اصل ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ دولت پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر اور نعمتوں سے محرومی پر اللہ تعالیٰ کا صبر، یہ جو رویہ ہے یہ رویہ انسان کو ایک عمدہ انسان بناتا ہے، صابر اور شاکر انسان بناتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ خیر اور برکت سے مالا مال ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین اجر ہوتا ہے۔ تو زندگی کے معاملات میں ہم صبح و شام جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے صبر اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ مزاج صبر کا، شکر کا حسین امتزاج، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی شکر کرنے والا بھی جب تک اس کو صبر نہ ہو وہ شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ بڑی خوبصورت عبارت ہے، بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ اگر صبر غصہ پینے میں ہو تو اسے حلم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں غضبناکی ہے۔ اگر مالداری برداشت کرنے میں صبر ہو تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کے ضد اترانا ہے۔ اگر صبر میدان جنگ میں ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں نامردی اور بزدلی ہے۔ اگر صبر غصہ پینے میں ہو تو اسے حلم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں غضبناکی ہے۔ اگر زمانے کی آفات سے کسی آفت پر صبر کیا جائے تو اسے وسعت ظرفی اور فراخ حوصلگی کہا جاتا ہے، اس کی ضد تنگ ظرفی اور کم حوصلگی ہے۔ اگر کسی کی بات چھپانے میں صبر ہو تو اسے رازداری کہتے ہیں، اور بات چھپانے والے کو رازدار کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی کی زائد ضروریات سے صبر ہو تو اسے زہد کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ اگر بخاطر ضرورت پر صبر کیا جائے اور جو کچھ حاصل ہو اسی پر راضی رہا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہوس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر ایمانی اخلاق صبر کے اندر داخل ہیں، اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان صبر ہے، اس لیے کہ ایمان کے اکثر اور بڑے اعمال صبر ہی میں منحصر ہیں۔ تو ہم کو صبر اور شکر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔